کیا آپ نے بھی کبھی نوٹس کیا ہے کہ کچھ لوگ بہت کم چیزوں کے باوجود بھی ہیپی رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہوتا؟ آخر اس کی ریزن کیا ہے؟ اس میں ایک سمپل سا سیکرٹ ہے۔ وہ کون سا سیکرٹ ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور دل سے الحمدللہ کہنا سیکھ لیتا ہے، تو اس کی لائف میں ایک عجیب سا پیس اور ہیپینس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جی آج ہم السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جی آج میں عید کا سوٹ سٹچنگ کر رہی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ اپنی زندگی میں کس طرح ہیپی رہ سکتے ہیں، اور کون سے ایسے راز ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر آپ عمل کرنے سے اپنی زندگی میں پرسکون رہ سکتے ہیں۔ جی آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ خوش رہنے کے میں بتاؤں گی 4 خفیہ طریقے، اور وہ طریقے کون سے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ سب سے پہلے تو انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ انسان اپنی لائف میں ٹرولی ہیپی تب تک رہ سکتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی بلیسنگز کو اپریشیٹ کرنا سیکھ لیتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ ریئل ہیپینس چیزوں میں نہیں بلکہ تھینک فل ہارٹ میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو ہیپینس ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے جو بازار سے خریدی جا سکے، یہ صرف ایک فیلنگ ہے جو انسان کے دل اور سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ آج کل ہے نا، جو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس زیادہ بگ ہاؤس ہیں، زیادہ منی ہے یا لگژری لائف ہو جائے تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن حقیقت بالکل ایسے نہیں ہے۔ یہ صرف چھوٹے مائنڈ کے جو لوگ ہیں وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ بہت سے امیر لوگ بھی اندر سے سٹریس اور ٹینشن میں ہوتے ہیں، جیسے کہ اصل خوشی ہماری زندگی میں تب آئے گی جب انسان اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دے گا۔ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیا ہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں تب شکر ادا کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں رات کے بعد صبح اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلنا بھی ایک نعمت ہے، اپنے پیاروں کو دیکھنا بھی ایک نعمت ہے، صحت مند ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ دیکھے بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن بیماری تو بیماری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس صحت ہے تو آپ کے پاس بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس سے نا اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہماری یہی تو غلط سوچ ہے۔ سب سے پہلے تو خوش رہنے کا اہم راز کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ انسان جو اس کی زندگی ہے نا، اس کا کمپیریزن دوسروں سے کرنا چھوڑ دے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس اگر نا چھوٹا سا گھر بھی ہے نا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں اور رینٹ چھوڑ کے وہ کبھی بھی اپنا گھر بنا ہی نہیں پاتے۔ اگر آپ کے پاس سادہ سا کھانا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک وقت کی میل کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چند مخلص لوگ ہیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر ان کے پاس کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنی زندگی کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، اور اپنی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے دل میں ایک عجیب سا پیس اور سیٹسفیکشن آ جاتا ہے، اور یہی اصل میں ہیپی لائف کا راز ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ہے کہ شکر گزاری کو عادت بنا لیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں، لیکن ہم اکثر ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں؟ جو ہے نا، ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا گریٹیٹیوڈ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ زیادہ چاہتا ہے، اگر اس کے پاس ایک چیز ہو تو وہ دوسری کی ڈیزائر کرتا ہے، لیکن اصل ہیپینس اس انسان کو ملتی ہے جو اپنے پاس موجود چھوٹی چھوٹی بلیسنگز کو پہچانتا ہے، جو دل سے اللہ تعالیٰ کا اور زبان سے الحمدللہ کہنا صرف گریٹیٹیوڈ کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں دل کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ جب انسان دل سے یہ محسوس کرتا ہے نا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس وہ اللہ گفٹ ہے، تو اس کے دل میں ایک عجیب سا پیس اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ بھی ذرا سوچیں، آپ بریتھنگ کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کے پاس آئیز ہیں
جس سے آپ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اپنا ہوم ہے، فوڈ ہے، کلوتھس ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بلیسنگز ہے جن کا ہمیں روز تھینکفلنس کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ ہر روز اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو ایکنالج کرتے ہیں، دل سے الحمدللہ کہتے ہیں اور دوسروں سے اپنی زندگی کا کمپیریزن نہیں کرتے، تب آپ کی لائف میں ہیپینس اور کنٹینٹمنٹ خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا طریقہ تو آپ نے ہر کام میں، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے، اور جو دوسرا طریقہ ہے نا، آپ نے دوسروں کے لیے نفرت نہیں رکھنی۔ ڈونٹ کیپ ہیٹ ان یور ہارٹ۔ خوش رہنے کے لیے سب سے اہم چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کے لیے ہیٹ نہ رکھے۔ نفرت نہ صرف دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ سب سے زیادہ اپنے دل اور ذہن کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جب ہم کسی کے لیے گرج رکھتے ہیں، دل میں دشمنی یا حسد رکھتے ہیں، تو ہماری انرجی صرف نیگیٹو سوچوں پر خرچ ہوتی ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جو انرجی ہے وہ پازیٹیو چیزوں پر لگے۔ اس سے نہ صرف ہمارا پیس آف مائنڈ متاثر ہوتا ہے بلکہ خوشی بھی ہمیشہ دور رہتی ہے۔ آپ بھی ذرا غور کریں، آپ کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں تو ہر یاد، ہر ملاقات اور ہر سوچ کے ساتھ آپ کے دل میں ایک چھوٹا سا سٹریس پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سٹریس آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کے دوسرے حصوں پر بھی بہت زیادہ اثر ڈال دیتا ہے، چاہے وہ کام ہو، فیملی ہو، یا پھر آپ کے فرینڈز ہو۔ اور صرف اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے تو دل میں ریزنٹمنٹ رکھنے کے بجائے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا معاملہ تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دل میں نیگیٹو فیلنگ رکھنے کے بجائے کہیے یا اللہ پلیز فارگیو دیم۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا کہتے ہیں نا، تو نہ صرف آپ کے دل کو لائٹ اور پیسفل بناتا ہے بلکہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو وائبز بھی بڑھاتا ہے۔ حقیقی خوشی وہی ہے نا جس میں دل صاف ہو، دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، ہر کسی کے لیے محبت اور رسپیکٹ ہو۔ یاد رکھیں، دل صاف ہو، انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشی محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی اصل ہیپینس ہے۔ ہمارے جی 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اپنی زندگی کا ہم نے کمپیئر نہیں کسی سے کرنا، ہم اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے نہیں کرنا۔ اکثر ہم اپنی زندگی کی خوشی دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنا اسمال ہاؤس ہے نا، تو آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے سر پر چھت بھی نہیں ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو، اپنے کاموں کو، اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں وہ پیس، وہ ہیپینس نہیں رہتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی کی جرنی مختلف ہوتی ہے۔ کسی کے پاس ویلتھ زیادہ ہے، کسی کے پاس لو اور کسی کے پاس پیس زیادہ ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں ہوتی، وہ لوگ بھی خوش رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کا کمپیریزن چھوڑ دیتے ہیں تو دل میں کنٹینٹمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، دل صاف اور گریٹفل رہتا ہے، اور ہم اپنی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ جب آپ یہ سوچیں گے نا الحمدللہ فار آل آئی ہیو، تو جو آپ کا دل ہے وہ آٹومیٹیکلی کام اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم، سب سے خفیہ راز یہ ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، فل ٹرسٹ ان اللہ۔ زندگی میں خوش رہنے اور دل کو سکون دینے کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ انسان اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ اکثر ہم اپنی زندگی کے مسائل، مشکلات یا فیلیئرز میں ٹینشن اور پریشانی محسوس کرتے ہیں، لیکن جو شخص دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہر حال میں پیس اور کانفیڈنس فیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا لازمی ہوگا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ اللہ کی وزڈم سب سے بڑی ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا لگے یا برا، وہ اللہ کے پلان کے مطابق ہوتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جو کام اللہ نے کر دیا ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ شاید ہم اس وقت سمجھ نہ پائیں، لیکن ہر چیز میں کوئی نہ کوئی لیسن یا اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت لازمی چھپی ہوتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی کوشش نہ کریں، ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ دینی ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم اپنی کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا، تو دل میں ایک عجیب سا ریلیف اور کامنس آ جاتا ہے۔ روزانہ دل میں یہ یاد رکھا کریں کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے بہتر چاہتا ہے۔ اپنی دعا میں آپ یہ بھی کہا کریں کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما، جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے نصیب فرما۔ اور یہ چھوٹا سا ریمائنڈر دل کو بڑا ہی سکون دیتا ہے، انسان کے اندر ہوپ اور پازیٹیوٹی پیدا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر کامل بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو ہم زندگی کی مشکلات کو ایکسیپٹ کرنے اور صبر کرنے کی طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔
ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سچویشن ٹیمپریری ہے اور اللہ کا پلان ہمیشہ بہترین ہے۔ تو جی یہ تھے آج کے خوش رہنے کے 4 خفیہ راز۔ تو آپ سب نے ان پر عمل کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری اسٹیچنگ کیسی لگی، ساتھ میں آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا، آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا۔ اپنی فیلنگز اور تھاٹس کمنٹس میں لازمی شیئر کیا کریں۔ مجھے جاننا ہے کہ آپ کو یہ ولاگ انسپائر یا ٹچ کیا یا نہیں جانا۔ تو جی مائی یوٹیوب فیملی، بس اتنا ہی آج کے ولاگ کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت زیادہ خوشیاں دے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی زندگی میں سکون اور بلیسنگز دے۔ جی ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں نئے خیالات کے ساتھ، نئی سوچ اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں بھرپور یاد رکھنا ہے اور میرے لیے لازمی دعا کرنی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ کے حوالے۔